مثلا آپ تو خیر فیل نہیں ہوں گے، لیکن جو اگر فیل ہو جائے کوئی بھی، مثلا مثال بچے، جو چھوٹے بچے فیل ہو جاتے ہیں رو لیتے ہیں، خصوصاً لڑکیاں گھر آ کے رو لیتی ہیں، ان کا تو ایک انا کا مسئلہ ہوتا ہے اسکول میں نا، انا کا مسئلہ ہوتا ہے۔ مردوں میں پھر بھی ٹھیک ہے بھائی، فیل ہو گیا وہ، ایک لڑکا گھر آیا، ابو میں باقی سب پاس، میں فیل ہو گیا، مجھے بھی مٹھائی دے دو۔ کہا تم فیل ہو گئے، اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ فیل کیا ہے پاس کیا ہے، کہتے مجھے فیل بولا، اس کو پاس بولا، وہ لوگ مٹھائی لا رہے ہیں، بس مجھے بھی دے دو مٹھائی کہ میں بھی مٹھائی بانٹوں، اس کو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو وہ لڑکے بے غم ہوتے ہیں، لیکن لڑکیاں رو لیتے ہیں کہ میرا نمبر کیوں کم ہے۔ بعض لڑکیاں دوبارہ امتحان دے دیتی کہ وہ نمبر پورا ہو جائے، ان کا ایک انا کا مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ لوگ رو لیتے ہیں۔ اگر نماز میں روئیں آواز کے ساتھ دنیاوی کاموں کے لیے، نماز باطل ہے۔ تو یہ رونے کے بارے میں دوسرا مسئلہ۔ تیسرا مسئلہ، بعض فقہا نے فرمایا کہ بے آواز بھی اگر دنیا کے لیے روئے، دنیاوی کاموں کے لیے، نماز باطل ہے۔ اگر مثلا اہل بیت اطہار کے مصائب کو یاد کر کے رو لیں، تو یہ بھی ایک رونا ہوتا ہے کہ نماز میں یاد آ جاتے ہیں، مصائب یاد آ جاتے ہیں تو انسان گریہ کر لیتا ہے نماز میں۔ آقا امام حسین کی یاد آتی ہے، یا مثلا بیویوں کی یاد آتی ہے، شہدائے کربلا وغیرہ، تو انسان رو لیتا ہے۔ تو یہ گریہ خاندان پیغمبر کے لیے، یہ تسبیح پروردگار کا ثواب رکھتا ہے، یعنی خود گریہ تسبیح کا ثواب رکھتا ہے۔ نفس المحموم لنا تسبیح، اگر امام ساجد نے غالباً فرمایا کہ ہمارے دکھ میں جو نکلنے والی آہ تسبیح کا ثواب رکھتا ہے۔ اور آقا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی تو لکھا ہوا تھا، نفس المحموم لنا المغتم لظلمنا تسبیح، اندوہگین سانسیں، غم میں ڈوبی ہوئی سانسیں، کہ ہمارے ظلم کی وجہ سے اسے یہ غم ہوا ہے، اور یہ جو ہے دکھ بری آواز ہے ہوتی، سانس لیتے ہیں، آہ برتے ہیں، تو یہ تسبیح کا ثواب رکھتا ہے۔ مطلب یہ نماز سے ہٹ کر ہے، یہ نہ ہو کہ اب نماز کے سلسلے میں وہ نماز میں الگ بیان کیا، ویسے غم اہل بیت اطہار میں رونا، تمام فضیلتیں رونے کی ہیں۔ باقی ہم لوگوں نے اپنی طرف سے عزاداری کے لیے اتنے مراسم بنائے ہوئے ہیں، بہت زیادہ ہے۔ جو جس بات پہ تاکید ہوئی وہ یہ ہے کہ رو لیں، اہل بیت کے غم میں گریہ کریں۔ اور مستحب ہے کہ مصائب آقا امام حسین علیہ السلام پر گریہ کریں۔ اگر کسی شخص کو رونا نہیں آتا مصائب اہل بیت اطہار پہ، تو تباکی کریں، یعنی خود کو رونے والوں کی کیفیت میں ڈال دیں۔ اس طرح اس کو اس طرح بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ رونے کی کوشش کریں، کہ جیسے آپ رونا چاہتے ہیں، رونا نہیں آتا تو کوشش ہوتی ہے انسان کی، رو لیں، مثلا سر کو جھکا لیتا ہے انسان، مصائب کو تصور کر لیتا ہے، مثلا آہ نکالتا ہے، مثلا کوشش ہوتی ہے کہ وہ گریہ کریں۔ تباکی، جس کو تباکی بھی مستحب ہے، باقی کہیں بھی تباکی مستحب نہیں ہے۔ اہل بیت کے لیے تباکی مستحب ہے کہ رونے کی شکل بنائے، بعض لوگوں نے یہ ترجمہ کیا ہوا ہے، بعض لوگوں کا شکل نہ بنائے، رونے کی کوشش کریں، رونا نہیں آتا لیکن پھر بھی کوشش کریں، تو یہ اس کو کہتے تباکی۔ رونے کی صورت بنا لیں، یعنی کوشش کریں۔ یہ صورت فارسی میں ہے، رونے کی صورت مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا کام کریں کہ آپ کو رونا آ جائے۔ تو بعض لوگ کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ رونا آ جائے، بعض کھانوں سے دل نرم ہو جاتا ہے اور انسان کو مصائب میں رونا آ جاتا ہے، بعض کھانوں سے دل سخت ہو جاتا ہے، رونا نہیں آتا، تو انسان وہ کھانے نہ کھائیں جس سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ جتنے بھی مشکوک کھانے ہم لوگ باہر کھاتے ہیں ان سے دل سخت ہو جاتے ہیں، جن میں حرام شامل ہوتے ہیں اور ہمیں نہیں معلوم ہوتا تو ہم کھا لیتے ہیں، تو اس سے ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں اور ہمیں رونا نہیں آتا۔
بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، مطلب ہم تو اوپر جب بیٹھتے ہیں پتہ چل جاتا ہے، وہ ایسے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، نہ رونا آتا ہے نہ اور کچھ آتا ہے، خالی دیکھ رہے ہوتے ہیں، مصائب ختم ہو جاتا ہے، شکل بھی نہیں بناتے رونے کی، یعنی اصلاً رونا ان کے وجود میں ہے ہی نہیں ہے. وہ یہ بہت سخت ہے، یعنی یہ ایک محرومی ہے، بہت بڑی فضیلت سے انسان محروم ہو جاتا ہے، بہت بڑی فضیلت سے انسان محروم ہے، رونا نہیں آ رہا اسے. اور خدا نے باقیوں کو محروم رکھا ہوا ہے رونے سے، ان کے لیے فتویٰ ہے کہ رونا جائز ہے، مت رو لو، بس روک کے رکھو وہیں پہ. یہ محرومیت ہے، یہ خدا نے توفیق ان سے لے لیا ہوا ہے. تو مصائب آقا امام حسین پہ رونا مستحب ہے، رونے کی صورت پیدا کریں، یعنی کوشش کریں کہ رو لیں، یہ بھی مستحب ہے. 5 مستحب ہے کہ انسان صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے، کوہ صفا اس طرف ہے، وہاں سے انسان شروع کر دیتے ہیں، اس طرف کوہ مروہ ہے، یہاں سے انسان سعی کرتا ہے، یعنی چلتا ہے، اس کے دوران نیت کر کے، نیت سعی نام ہے اس عمل کو کہ آنا جانا رفت و آمد کرتے ہیں اس بیچ میں، اس کو سعی کہتے ہیں. تو اس میں انسان نیت کرتا ہے جو بھی عمل ہو، چاہے وہ عمرہ ہو، عمرے کی نیت کہ میں عمرے مفردہ میں سعی بجا لاتا ہوں صفا و مروہ کے درمیان، مثلا واجب قربتاً الی اللہ. اگر حج ہے تو حج کی نام سے، عمرے تمتع کی مثلا اسی نیت سے. تو صفا و مروہ کے درمیان انسان جب سعی شروع کر دے، خوف خدا سے رونا مستحب ہے. وہاں اتنا ہلا گلا ہوتا ہے، وہاں رونا نہیں آتا، رش ہے اور مختلف قسم کے لوگ آ رہے ہیں، کوئی دھکا دے رہا ہے آپ کو، تو کچھ لوگ بھاگ رہے ہیں، کچھ لوگ دوڑ رہے ہیں، کچھ لوگ اس عجیب غریب قسم کے. تو یہ کہ اگر انسان ان سے فارغ ہو جائے، توجہ اپنی طرف جلب کریں تو رونا آ جاتا ہے وہاں پہ. اگر مثلا ہماری طرح دیکھتے رہیں کہ تو پھر وہ حالت ختم ہو جاتی ہے. اگر وہاں جا سکیں، اور جو ہے پہلے 1-2 دفعہ جب آپ جاتے ہیں پھر تو آپ کو خالی سیکھنے و دیکھنے میں گزر جاتا ہے، اس کے بعد جب پتہ چلا کہ راستہ کون سا ہے کہاں سے، پھر انسان اپنے آپ میں آ جاتا ہے اور انسان جو ہے توجہ کے ساتھ اعمال بجا لاتا ہے. وہاں ممکن ہے گریہ آ جائے، تو ایک مقام گریہ صفا و مروہ کے درمیان سعی کے دوران ہے، وہاں انسان کو گریہ کرنا چاہیے اور بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے. اور یہ دعا بھی پڑھنا چاہیے، اللہم انی اسألک حسن الظن بک علی کل حال وصدق النیت فی التوکل علیک. یہ دعا کہ خدایا جو ہے میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں کہ اپنے بارے میں مجھے حسن ظن دے، کہ میں ہمیشہ نیک گمان کروں تیرے بارے میں. بعض لوگ بدگمان ہوتے ہیں، اور مثلا خدا کے بارے میں بدگمان ہے، خدا میری دعا قبول کرے گا ہی نہیں، یہ بدگمانی ہے. بعض لوگ یہاں تک کہتے ہیں خدا کہاں سے دے گا، لہذا وہ اپنی کوششوں پہ زیادہ بھروسہ کرتا ہے، اور یہ ٹھیک نہیں ہے. انسان کو خدا پہ بھروسہ ہونا چاہیے، حسن ظن بھی رکھنا چاہیے، خوب سوچیں خدا مجھے کیوں نہیں دے گا، کیوں نہیں، کوئی وجہ نہیں مجھے نہ دے دیں. میرا اور خدا کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی پارٹی نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی مقایسہ نہیں ہے، نہ خدا کبھی ہمارے ساتھ برابری کرتا ہے کہ تم نے یہ گناہ کیوں کہ میں تمہیں نہیں دوں گا، ایسا بھی نہیں ہے. بدگمان ہونے پہ شاید خدا وہ روک دیتا ہے. امیدوار ہو جائیں ہمیشہ. تو یہ دعا وہاں پہ کریں، خدایا اپنے بارے میں حسن ظن دے، مجھے نیک گمان میرے دل میں پیدا ہو جائے، ہمیشہ اچھا گمان کروں تیرے بارے میں. جو ہے دعائے کمیل میں آپ پڑھتے ہیں ہیہات ہیہات ما ذالک الظن بک ولا المعروف من فضل. ہیہات یعنی یہ سوچ، یہ خیال، یہ باتیں بہت دور کی ہیں کہ تیرے بارے میں یہ گمان کروں کہ مجھے جہنم میں ڈالے گا، ادھر جلائے گا، ادھر جلائے گا، اتنا عذاب دے گا جبکہ میں کمزور ہوں فلان، اور تو میں فریاد کروں، چیخوں، چلاؤں، پکاروں اور تو جواب نہ دے. یہ بدگمانی. کہتے ہیں یہ تیرے بارے میں ٹھیک نہیں ہے. سننا تو حتمی ہے نا، خداوند تو سن تو لیتا ہے یا نہیں.
جب ہم لوگ جہنم میں جائیں اور جہنم سے خدا کو پکاریں، خدا وہ سنے گا یا نہیں؟ یا نہیں سنے گا؟ آواز تو جائے گی نا، تو پھر کیسے ممکن ہے خدا توجہ نہ کرے؟ کہتے چھوڑ دے اس کو، یہ تو ہمارا کام ہے، تو خدا کا کام نہیں ہے۔ ہمیشہ نیک گمان رکھیں۔ لوگ ائمہ کے بارے میں بدگمان ہوتے ہیں، عقیدے کمزور ہیں، خدا کے بارے میں بدگمان ہیں، عقیدے کمزور ہیں۔ تو یہ بھی اس دن میں نے عرض کیا، آپ لوگ خوب غور کریں، خدا سے زیادہ جھوٹ پر بھروسہ ہے لوگوں کو، خدا سے زیادہ فراڈ پر بھروسہ ہے۔ اس لیے تمام بازار میں جھوٹ بولے جاتے ہیں، بھروسہ ہے کہ جھوٹ بولوں گا تو مجھے فائدہ ہوگا، جھوٹ بول کر بیچتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ تمام حکیم، ڈاکٹرز، ہاسپٹل، دکاندار سب جھوٹ بولتے ہیں۔ یعنی اگر میں جھوٹ نہ بولوں، پیسہ کم لے لوں یا برابر لے لوں تو میرا نقصان ہوگا، خدا پہ بھروسہ ہی نہیں ہے، فراڈ اور جھوٹ وغیرہ پہ بھروسہ زیادہ ہے۔ اسی لیے جھوٹ بولتے ہیں، ورنہ کیوں بولتے ہیں جھوٹ؟ ضرورت ہی نہیں ہے، دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ حرام خوری پہ بھروسہ ہے کہ حرام خوری کے ذریعے میں جیوں گا، کامیاب ہو جاؤں گا، خدا پہ بھروسہ نہیں ہے۔ سفارشوں پہ اتنا بھروسہ ہے، ائمہ پہ بھروسہ نہیں ہے کہ 12 امام 14 معصومین ہماری مدد کریں گے، تو ان سے درخواست کرنے کے بجائے جا کے حاجی صاحب کو، آفیسر کو، جنرل کو، کیپٹن کو، ان کو پکڑتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں، اور ان پہ زیادہ بھروسہ ہے۔ رشوت پر بھروسہ ہے، خدا پہ بھروسہ نہیں ہے۔ تو یہ سارے ناجائز امور ہیں نا جن پہ بھروسہ ہے، خدا پہ بھروسہ نہیں ہے۔ تو حضرت اقبال نے ان کے لیے فرمایا، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی۔ یہ سارے اپنے بنائے ہوئے بت ہیں، سفارش، رشوت، جھوٹ، فریب، دھوکہ، قبضہ۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا؟ یہی کافری ہے نا، خدا پہ بھروسہ نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، یقین نہیں ہے، دنیاوی چیزوں پہ بھروسہ ہے، دنیاوی وہ بھی بناحق جو چیزیں ہیں ان پہ بھروسہ ہے، یعنی حرام امور پہ بھروسہ ہے۔ تو سعی صفا و مروہ کے درمیان رو لیں، اور فرمایا کہ وہاں یہ دعا کریں، خدایا تیرے بارے میں حسن ظن دیں، خدا کے بارے میں بھی نیک گمان، اہل بیت کے بارے میں بھی نیک گمان۔ تو اگر در اہل بیت اطہار پہ آپ آئیں اور وہاں پہ کسی اور در کا وہاں تصور نہ کریں، اہل بیت سے کہیں کہ میں یہاں آیا ہوں اور میرا مسئلہ آپ نے ہی حل کرنا ہے، میں در در نہیں جا سکتا، اور وہیں رکے رہیں، در اہل بیت پہ رکے رہیں، اسی دعا پہ رکھیں، آپ رکیں، بھروسہ کریں، پھر صبح دوپہر شام وہی دعا اہل بیت کو کہ میں نے دعا کی ہوئی ہے کہ آپ لوگ میرا مسئلہ حل کریں، ایک دو پھر حل کریں گے وہ لوگ، بھروسہ ہونا چاہیے۔ ایسے حل کریں گے کہ آپ خود باور نہیں کریں گے، اگر عقیدے مضبوط ہو جائیں۔ ناممکن ہے خدا، رسول اور اہل بیت آپ پہ توجہ نہ دیں۔ اس وقت اہل بیت اطہار سے اور خدا سے ہم دور ہو جاتے ہیں جب ہم دوسروں پہ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں اور ان پہ کم بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہم انی اسألک حسن الظن بک، خدایا درخواست ہے کہ اپنے بارے میں حسن ظن دے دیں، علی کل حال، وہ بھی ہر حال میں، ہر حال میں، امیری میں، غریبی میں، صحت مندی میں، بیماری میں، ہر حال میں حسن ظن دیں، بیماری میں بھی، موت میں بھی حسن ظن کہ خدا تو مجھے سزا نہیں دے گا، یہ گمان پیدا کریں کہیں سے بھی، شاید پھر مرنے کے بعد خداوند عذاب نہ کرے۔ جی ہاں، وصدق النیت فی التوکل علیک، اور خدا پہ، بعض لوگ کہتے ہیں مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے لیکن سچ نہیں بول رہے ہوتے ہیں، اس لیے یہاں پر فرمایا یہ دعا کریں، وصدق النیت، سچی نیت مجھے عطا کریں کہ تیرے بارے میں تجھ پہ بھروسہ اور توکل کروں، کیونکہ ہم کہتے تو ہیں خدا پہ توکل ہے لیکن یہ سچ نہیں ہے، خود کو بھی پتہ ہے کہ میں سچ نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے بھروسہ نہیں ہے، لیکن دوسروں کے سامنے کہہ دیتے ہیں مجھے اللہ پر بھروسہ ہے۔
تو اس لیے فرمایا کہ یہ دعا بھی کریں، ایک حسن ظن کی دعا، ایک صدق نیت کی دعا، سچی نیت. جب آپ نے کہا مجھے خدا توکلت علی اللہ، میں نے خدا پہ بھروسہ کیا، ٹھیک. خدا پہ بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ افوض امری الی اللہ، کہ میں اپنے امور کو خدا کے سپرد کر دیتا ہوں. جی ہاں، آپ یونیورسٹی میں داخلہ لیں، خدا سے کہیں کہ امور تیرے حوالے، میں تو پڑھنے جاؤں گا لیکن میرا کامیاب ہونا ہے تیرے ذمے ہے. تو آپ دیکھو کیسے کامیاب نہیں ہوتے. آپ اپنا کام کریں پھر خدا بھی بھروسہ کریں. وصدق النیہ فی التوکل علیک، یہ جو خدا پہ بھروسہ کرنا اس میں ہمیں سچی نیت ہونی چاہیے، پھر انسان پریشان نہ ہو. پھر جو کرے گا ٹھیک کرے گا، خداوند تعالی سے جو کرے گا ٹھیک کرے گا. بس آپ پڑھیں لکھیں، چیٹنگ نہ کریں، نقل مقل نہ کریں، اپنی محنت کریں، پھر خدا پہ چھوڑ دیں نتیجہ. وہ آپ کو صحیح منزل تک پہنچا دے گا آپ کو انشاءاللہ. یہ دعا. اور چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ مصائب ائمہ اطہار علیہم السلام پہ گریہ کرنا نماز کی حالت میں کیسا ہے. ویسے تو آپ نے کہا مستحب ہے، گریہ کی شکل بنانا بھی، گریہ کی کوئی صورت پیدا کرنا بھی، حالت گریہ پیدا کرنا بھی مستحب ہے، سنت ہے. اب نماز کی حالت میں اگر مصائب اہل بیت کو یاد کیا اور انسان مثلا رو دیا، یہ عموماً ہوتا ہے. آپ مجلس سن کے آ رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو نماز میں وہ مصائب دوبارہ ذہن میں آ جاتا ہے، تو پھر وہیں پہ رونا آ جاتا ہے. بس مثلا نماز میں اہل بیت اطہار کے مصائب کو یاد کر کے مثلا رونا آ جائے، کیا اس سے نماز باطل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ مسئلہ مورد اختلاف ہے فقہاء کے درمیان. لازمی ہے کہ اس زمانے میں اس ضمن میں اپنے فقیہ سے مشورہ کریں، استفتاء کریں، کہ اپنے فقیہ سے پوچھیں. مثلا آپ حضرت آیت اللہ سستانی کے مقلد ہیں تو آپ ان سے ان کے رسالوں میں، ان کے ویب سائٹ پہ جا کے کریں، گریہ کے بارے میں سوال جواب میں مل جائے گا. اگر نہ ملے ایک ای میل وہاں پہ بھیج دیں، جواب آ جائے گا. تو یہ ہو گیا گریہ کے بارے میں. پر محمد و آل محمد صلوات اللہ وسلم محمد و آل محمد.